ایک بار سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک اجتماع جاری ہے، سارے صحابہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی غزوہ میں، کسی نہ کسی معرکہ میں، کسی نہ کسی نئے پر دین کی شمع روشن کرنے میں مصروف تھے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام جلسہ منعقد کر کے بیٹھے ہیں، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھ لیا، ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے ہمارے اس محفل کا موضوع یہ ہے، ہم بس یہی کہہ رہے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ جلسنا نذکر اللہ، صحابہ فرمانے لگے ہم بیٹھے ہیں جیسے آج تم بیٹھے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم بیٹھے ہیں نذکر اللہ، خدا کو یاد کر رہے ہیں، ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، اور اس کی تعریف کر رہے ہیں جس نے دین اور اسلام کی ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا، اور اس نے ہم کو آپ کو بھیج کر ہم پر کرم فرمایا ہے، ومن علینا، اس نے ہم پر احسان کیا ہے، بکا، تمہاری وجہ سے، تمہاری آمد سے، تمہارے صدقے، تمہاری ولادت سے، تمہاری جلوہ گری سے جو ہم پر احسان ہوا ہے، رحمت للعالمین، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آج اہل حق تمہیں مبارک ہو، صدیاں گزر گئی، آج تم بھی اس موضوع کی محفل کو منعقد کرتے ہو جس میں روح یہ ہوتی ہے کہ امت کے افراد باوضو باادب بیٹھ کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے ومن علینا بکا، ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اس جلسے کا موضوع نماز کے مسائل نہیں، ہمارے اس جلسے کا موضوع روزے کے احکام نہیں، ہمارے اس جلسے کا موضوع حج کا طریقہ نہیں، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم عرب کے وحشی ماحول میں رہنے والے تھے، ہم اندھیروں میں ہمارے بسیرے تھے، صراط مستقیم سے کوسوں دور ہمارے ڈیرے تھے، کہ آج وہ وقت آیا ہے کہ تمہاری ولادت اور جلوہ گری سے اتنی عظمت و شان ملی ہے، فرشتے ہمیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اب ہمیں ہدایت کا ستارہ کہا جاتا ہے، اب صراط مستقیم کا تعارف ہمارے ناموں سے ہوتا ہے، اب ہم فرش پہ ہوتے ہیں اور ہمارے چرچے عرش پہ ہوتے ہیں، تو پھر کیوں نہ کہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ جو آج کے لوگ کچھ کہ تم محفل میلاد کرتے ہو، ٹائم ضائع کرتے ہو، کہ صحابہ کا ٹائم ہم سے کئی ہزار مرتبہ قیمتی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اے بعد والو، تم اپنے روزے، حج، زکوٰۃ، تمام نیک اعمال ایک پلڑے میں رکھ دو، اور صحابہ کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو ان کی نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کتنا زرخیز وقت تھا صحابہ کرام کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابہ کتنا جہاد ابھی باقی ہے، کتنی تبلیغ ابھی باقی ہے، اور تم جلسے کر رہے ہو، ابھی تو لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے، میں نے آنا تھا آ گیا ہوں، احسان ہونا تھا ہو گیا ہے، اب اس پر جلسوں کی کیا ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، کیونکہ ان سے بڑھ کر امت کے وقت کی خدمت کوئی نہیں جان سکتا اور حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر وہ قسم لی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ قسم اٹھاؤ کہ تم میرا ذکر کر رہے تھے، میرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ آئدہ صحابہ کرام نے حلف دیا، لفظ یہ تھے واللہ ما اجلسنا الا ذالک، کہ خدا کی قسم ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا، ہم سارے بیٹھ کر صرف یہی کہہ رہے تھے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری، میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔
صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیونکہ وہ سارے حالات دیکھ رہے تھے، آج جب ہم نے اس حدیث کو بیان کرنا تھا تو کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کرنا تھا کہ تم میلاد کے ثبوت دیتے دیتے خود پھنس گئے ہو کہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، تو اگر جانتے تھے تو پھر قسم کیوں لی؟ اگر دلوں کی حال جانتے تھے تو پھر حلف کیوں لیا؟ تو کروڑوں سلام ہو، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل میں اس کا جواب دے دیا، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ تیری نظر خار زار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لما استحلفکم تحمتا لکم، میرے صحابہ میں نے شک کی وجہ سے قسم نہیں لی، مجھے تمہارے کام پر شک نہیں تھا، بلکہ میں نے حلف اس لیے لیا کہ تمہارے اس عمل کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، تمہاری اس محفل کا اعزاز بتانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اے پیغمبر اپنے صحابہ کو بتا دو کہ رب عرش پہ فرما رہا ہے کہ تم فرش زمین پر محفل میلاد کر رہے ہو، رب عرش بری پر تمہیں یاد فرما رہا ہے، رب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ یہ ہے میرے محبوب کے امتی، یہ ہے میرے محبوب کے غلام۔ یہ احسان فراموش نہیں کہ اپنے نبی سے قرآن تو وصول کر لیں، ایمان تو وصول کر لیں، لیکن اس کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میری نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ بھولے نہیں۔ آج کسی کا نام تھانے کو چہری میں لے لیا جائے، ایوانوں میں لے لیا جائے تو وہ خوشی سے پھولے سماتا نہیں کہ میرا نام تھانوں میں چلتا ہے، میرا نام کچہریوں میں چلتا ہے، میرا نام ایوانوں میں چلتا ہے۔ کہاں کے یہ ایوان اور کہاں وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ؟ اے محفل میلاد میں آنے والوں، تمہارے کتنے مقدر والے ہو، کیونکہ عام سا بندہ ہو جسے کوئی محلے میں بھی نہیں جانتا۔ اس محفل میلاد کا یہ کمال ہے کہ جب وہ اس محفل میں آ جاتا ہے، وہ بیٹھا تو فرش زمین پر ہے لیکن اس کا چرچا عرش بری پر ہوتا ہے۔ تو جب یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تو ایگزیکٹ اس وقت صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ کیا وہ بدر میں تھے یا وہ احد میں تھے، وہ خندق میں تھے یا حنین میں تھے، وہ یرموک میں تھے یا وہ تبوک میں تھے، وہ حج کر رہے تھے یا زکوٰۃ دے رہے تھے، وہ روزے رکھ رہے تھے؟ کیا عمل تھا ان کا؟ بے شک اللہ کی قسم بے حد انہوں نے یہ عمل کیے، لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت نہ تو وہ خندق میں تھے، نہ وہ احد میں تھے، نہ وہ بدر میں تھے، نہ وہ حج میں تھے، نہ وہ رکوع میں تھے، نہ وہ سجود میں تھے، نہ وہ جہاد میں تھے، بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے۔ انہوں نے بتا دیا کہ اے بعد والو، ہم سے قیمتی کس کا وقت ہو سکتا ہے؟ ہم تو احد میں بھی جاتے ہیں، ہم تو خندق میں بھی جاتے ہیں، ہم تو جنگیں بھی لڑتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، لیکن کچھ وقت بیٹھ کر نبی کی یاد بھی ضروری ہے، محفل میلاد بھی ضروری ہے۔